ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے فلسطین، غزہ، یمن، سیریا، لبنان، ایران اور استاد سعید سبت جعفر اور شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ دو۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزا المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیج دو۔ عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی 5ویں اور 6ٹھی کی شب، امام حسین علیہ السلام کا یہ کارواں تیزی سے اپنے منزل اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض یہی کیا کہ امام تک پہنچنے کے لیے امت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امت جب تک اطاعت نہ کرے تو امت نہیں بن پاتی۔ بکھرے ہوئے لوگ، جماعتیں، قومیں، قبیلے، گروہ ہوتے ہیں، مگر جب سب سے بالا تر ہو جائیں تو پھر امت تشکیل پاتی ہے۔ اسلام امت کی دعوت دیتا ہے، وحدت کی دعوت دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی رنگ اور نسل سے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ اسلام ہے ہی امنیت کا مذہب، امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، اور یہی کارواں ہے۔ مشکل ہمیشہ سے انسانیت کو ابلیس سے ہے۔ خدا کی بارگاہ میں فرصت مانگی کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، میں ان کو اغوا بندوں کے۔ اسی لیے پروردگار نے ہر دور میں اپنے مخلصین بندوں کو رکھا تاکہ وہ اس امت کی، وہ شخص کہ جو خود کا عنصر رکھتا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہادی وہی ہے کہ جو معصوم ہے،
خطا سے بھی معصوم ہے۔ سید الشہداء نے امت کی اس غفلت کو جب دیکھا مسلمانوں کی، تو اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے کربلا میں پیش کیا۔ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ ہے مکان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے 61 ہجری ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، ایک بیاباں ہے، ایک دشت ہے، لیکن سید الشہداء نے اس ایک دشت کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ وہ صدا روز عاشوراء ختم نہیں ہوئی جو امام نے جو ہے وہ استغاثہ بولا، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی، اور جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اس کارواں میں شامل ہوتا رہے گا۔ لیکن یقیناً اس کاروان میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ ہر زمانے میں بہت لوگ، لیکن یہ جو دور ہے ہمارا، یہ خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر امام کا کارواں پورے موجوں پر خروش کے ساتھ لہروں کو کاٹتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دور تشیع کی سر افرازی کا دور ہے، یہ دور ولایت کے پرچم کو بلند کرنے کا دور ہے۔ وہ ہم سے پہلے کتنے زمانے گزر گئے، کتنے، ہر بندے نے کوشش کی، ہر بندے نے اپنی سٹرگل کی، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمارے آباء و اجداد نے محنت نہیں کی ہوتی تو آج ہم اس عزاداری کو نہ پاتے۔ ہر بندے نے قربانی دی، ہر شخص نے قربانی دی۔ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، ہم گھر میں پروگرام کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، کرتے 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 آج کارواں بلند ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین ہو رہا ہے، امام خود کارواں کو چلا رہے ہیں، اور صاحب کارواں غیبت کے پردے میں انتظار کر، خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، جو خود کو وہ بالکل ویسے ہی زندہ ہے جیسے ظہور میں زندہ ہوگا، وہ صبح شام وہی کام کر رہا ہے، اسے دشمن کا خوف، اسے جان کا خوف، اسے مال کا خوف، اسے اولاد کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیا ہے، اور جو امام پر قربان کر دے وہ دشمن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر کربلا میں کتنے بڑے بڑے لشکر تھے، کتنی تعداد تھی، ادھر بھوک بھی تھی کم، گھوڑے بھی کم، مگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کانوں کو رہبر معظم کے لبوں پر رکھو۔ زمانہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اصل پرچم آپ کا ہے، اصل سب کچھ آپ کا ہے، میں جب تک زندہ ہوں ان شخصیتوں کو پہچانے عزیزان محترم۔ آج حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، آج سید علی خامنائی کی شخصیت سب کے اوپر واضح ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی گروہ بندی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، مراجع تقلید سب کے الگ الگ، مگر ایک شخص جس نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو لیڈر یا رہبر ہے، چاہے آپ بوری ہوں، چاہے اسماعیلی ہوں، چاہے دوسرے ہوں، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ہے۔ خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مکتب نظام اور امام کی بات کرے ان کا کوئی لیڈر کوئی نہ ہو؟ یہ ضروری ہے کہ ہم بلا تفریق، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اگر تو کوئی اور ایسا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب پر چلتا ہو، جو 12 امام کو مانتا ہو، جس سے دشمن گھبراتا ہو۔ اصل تو یہی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں گے کیسے؟ حق کو آپ پہچانتے ہیں باطل کے ساتھ، کہ باطل کس کے مقابلے میں ہے۔ یا تو باطل کو نہیں سمجھے، ہم دشمن کو نہیں سمجھے، وہ کھلے عام کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مراجع کرام نے فتاوے دے دیے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کی شخصیت پر یا کچھ پر خرچ کرے جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خامنائی، حزب فقط حزب الہی،
रहबर के फरमान पर, जान भी कुर्बान है, सैयद के ऐलान पर। जान भी सब अपने हाथ में तस्वीर कुर्बान बुलंद है। करें। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अज़ान मोहतरम, खूब ये आज आप उस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर हक और बातिल वाज़े हो गया। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मुबहम है, इंसान किधर जाए, किसको देखे। अगर आज भी हक और बातिल वाज़े नहीं हो रहा तो फिर हम खुद पीछे रह जाएंगे। कारवां इमाम हुसैन का नहीं रुकेगा, वो जा रहा है और वो जाता रहेगा। हक को पहचानना आसान नहीं है। क्यों इतने सारे लोग अस्हाब रसूल खुदा थे मदीना के अंदर। जनाब अम्मार बुज़ुर्ग हैं, बाबसीरत हैं, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में आए, उनकी खिदमत में आए और कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपके बाद फितने देख रहा हूँ, साजिशें, फितना, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ हक को पाऊँगा। तो जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मौला मुत्तक़ियान चलते हुए नजर आए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार, पूरी दुनिया के लोग एक वादी में हों और अली एक वादी में हो तो हक अली की तरफ है। अब ये क्यों है? फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला दे दिया रसूल खुदा ने, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। आज आप देख रहे इमाम अली किधर? कौन इमाम अली को मानता है? दुनिया के सारे लीडर, दुनिया के सारे रहबर, दुनिया के सारे हुक्मरान किसकी अताअत करते हैं? और अताअत ऐसी नहीं लफ्ज़ों वाली नहीं, हाँ, अताअत जो किरदार से नजर आए, किरदार से नजर आए, हैबत नजर आए, वो जलालत नजर आए, वो कहाँ है? वाज़ेह। और दुश्मन ने पूरी साजिश यही करता है कि हमेशा मुसलमानों को तोड़े, टुकड़े करे। अज़ान मोहतरम, हमें मुश्तरकात यानी कॉमन चीज़ों पे इकट्ठा होना पड़ेगा। जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, जुल्म के मुकाबले में इकट्ठा होना पड़ेगा। वो मुश्तरकात है, जुल्म जुल्म है। फ़लस्तीन, गज़ा, इस टाइम सिचुएशन आपके सामने है पूरी दुनिया पर। मुश्तरकात अल्लाह, रसूल, कुरान और विलायत को हर कोई जितना भी अपने दर्जे के हिसाब से मानता है माने। आप बाज़ों का ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं करवा सकते, लेकिन बहरहाल हर कोई मानता तो है जितने दर्जे पे मानता है। सबसे चीज़ जो कॉमन है, जो हमारी गुफ्तगू का महवर भी है, वो कौन है? इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब इमाम इमाम हर मकतब में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको 2-3 दिन बहस की कि इंसान इस्तराब, मुस्तरब, दुआ की इजाबत और बहरहाल फिर इमाम के खुसूसियात। बहरहाल आपकी खिदमत में अहदीस रिवायत लेकर आया कि हम इमाम को पहचानें। इमाम को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि किस मकतब में इमाम जो है वो किस तरफ दावत दे रहा है। जितने भी मकातब हैं, जितने भी सारे मकतब हैं, सब एक मुंजी का इंतज़ार कर रहे हैं, निजात देने वाले का इंतज़ार। हर मकतब, जितने ज़िंदा मकतब हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो ज़रतुश्त हों, चाहे वो यहूदी हों, मुसलमान तो वैसे ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो शख्स है एक ही, लेकिन वहाँ पर नाम मुख्तलिफ है, उसकी खुसूसियात एक ही हैं। अब हमारे जो खुद अपने दरमियान के अंदर है, वो जो हमारी जो नुक्ता निगाह है वो थोड़ा सा
سب سے مختلف ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری میں جو ہے وہ امام صرف ظاہری نجات کے لیے نہیں ہے کہ آپ ظاہری مشکل کے اندر ہیں، کوئی شخص آئے آپ کو نجات دے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا امام سیر تکامل کی طرف ہے، یعنی خداوند متعال تک لے کے جانے کا کام امام کا کام ہے، اور نہ صرف ظاہری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو سفر طے کروائے گا وہ آپ کو آپ کا امام کروائے گا۔ تو فرق ہے یہاں پر، اب یہ ایک فرق ہے، یہ واضح فرق ہے۔ یہ خود امام کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے بہرحال وقت ابھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ، لیکن خود جو امام کا کانسیپٹ ہے یہ سب کے ہاں اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا ہمارے مکتب کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، معصوم خطا سے ہے، عصمت کے درجے پر ہے، عصمت اختیاری ہے، زبردستی کی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جی جب اللہ ہی نے ایسا کر دیا کہ امام تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کمال پر اتنا پہنچا ہے کہ اللہ نے عصمت کو عطا کیا ہے، اور امام ہر موجودات کی ضرورت سے آگاہ ہے، یعنی ہر موجودات، صرف انسان نہیں، ہر موجودات کی ضرورت کو پہچانتا ہے۔ کیسے پہچانتا ہے؟ قرآن، سورہ نمل، چونٹی، حضرت سلیمان کا لشکر، کیا کہا چونٹی نے؟ اندر جاؤ کہیں لشکر رون نہ دے۔ جناب سلمان نے سنا اور مسکرا دیا، یعنی اللہ کا نمائندہ ہر موجودات کی ضروریات سے، آواز سے آگاہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام بھی ایسے ہیں، کوئی علم لدنی۔ پہلی چیز، ہمارا امام صرف دنیا کی نجات کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، امام جو ہے وہ باقی مکاتب کے اندر آئے گا، نجات دے گا، چلے جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے باقی سسٹم کو بھی تنظیم کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال ملائکہ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ پورے سال کا نظام لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پاس پورے سال میں جو ہونے والا ہے وہ امام کے آگے حاضر ہوتا ہے۔ رزق کس کا کتنا ملے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا جائے گا، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ امام کے پاس پیش ہوتا ہے۔ فرق۔ تیسرا، دوسرے لوگوں کے ہاں، خاص طور پہ اہل سنت ہمارے برادران کے ہاں، کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدالت سے بھریں گے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، حی ہے، غیبت کے پردے کے۔ اب یہ تقریباً 300 قرآن کی آیات ہیں جو امام زمانہ پر ہیں، اور تقریباً کچھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ، اگر میں غلطی نہ کروں تو 3-4 ہزار احادیث اور روایات ہیں جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہیں۔ اللہ اکبر، یا 70 اہل سنت کے علماء ہیں، 70 جو اس بات پہ معتقد ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ منتخب الاثر جو کتاب ہے اس کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو نہیں مانتا۔ دوسرا، ہمارے پاس جو دلیل و احادیث اور روایات ہیں کہ امام حیات ہے اور امام کا جسم موجود ہے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب ہے، یعنی جو صاحب این امر ہے، یعنی جو امام ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، یتردد بینہم، یعنی چلتا پھرتا ہے، اور قدم بازاروں میں رکھتا ہے، اور
ہر ان کے گھروں کے آس پاس گزرتا ہے. کس کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ امام ہم لوگوں کے درمیان میں امام گزرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہر سال امام زمانہ حج پر موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر امام کے حج ممکن نہیں ہے، حجت خدا ہے. اب یہ ساری ظاہر ہے جب آپ امام کو مانتے ہیں تو آپ ساری طرح مولا ہے. متقیان سے بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں. اور یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حجت زمین پر قدم بڑھاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شرق اور غرب ہر جگہ امام کے قدم چلتے ہیں، موجود رہتے ہیں، لوگوں کے الفاظوں کو، کلام کو سنتے ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور جب حدیث روایات ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر انسان امام کو دیکھتا ہے مگر امام کو پہچانتا نہیں ہے. اور زان محترم خوب کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کے ساتھ عمل میں لے کر آئیں. یہ باتیں حدیثیں روایات آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، کوئی نئی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کیا یہ حدیث میری زندگی میں پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، امام کے پاس میرا عمل پہنچ رہا ہے، تو کیا میرے عمل میں فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میرا عمل مجھے بہتر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے، کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں، یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے. پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں. اب یہ اصول ہے زندگی کا، یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے. کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے. کوئی بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے، شر کرو گے تو بھی، اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں. ایسا نہیں، یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا. اللہ کا نظام ایسا، ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، سیف ہو رہی ہے، پکچر سیف ہو رہی ہے، پکچر چلائی جائے گی پوری. وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے، میں نہیں ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا. حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے. تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا پلر کیا ہے کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، تو میں اپنے اعمال میں حیا رکھتا ہوں. تو مجھے کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی؟ یہ پریکٹیکل حدیث ہے. یہ حدیث ایسی نہیں کہ آپ سنیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں ایسی کچھ نہیں. یہ پریکٹیکل ہے. کیا میں ایسا زندگی گزارنے کی کوشش کروں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے، ابھی مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں، باہر مطلب آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی تیزی سے گزر گیا، شاید آپ کا اپنا مومن ہی گزر گیا، مجلس سے گزر گیا، کسی کو جلدی تھی، وہاں آپ نے سب باہر نکال دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب آپ نے مجلس میں کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب تو یہی ہے. یا مثلا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی دوست کا، آپ کے ساتھ آیا، وہ نیاز لینے تھوڑی دیر زیادہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کو غصہ آ گیا، مطلب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں،
یہ فیملی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر روح نور کو اپنے اندر وجود میں رکھتی ہے۔ مجلس عزاداری نورانیت پیدا کرتی ہے، نور پہ لے کر آتی ہے۔ باہر نکلیں گے شیطان اپنے پورے سسٹم سے نور کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، گھر میں، باہر میں، گلی میں، باہر گیا موبائل آن کر لیا، انسٹاگرام آن ہو گیا، بس اب آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اپنا۔ لیکن اگر انسان کو دیکھیں، یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا حافظہ ایسا ہی ہے، تکرار ریپیٹ کیوں ہے؟ تاکہ یاد رکھے۔ پہلا پلر یہ ہے۔ دوسرا پلر امام فرماتے ہیں اللہ نے جو کام میرے ذمے لکھا ہے اسے میں نے ہی انجام دینا، اسے کوئی اور انجام۔ تو کہا یہ میری زندگی کا دوسرا پلر ہے۔ جو خدا نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ واجبات میں ہو، چاہے وہ میری ظاہری زندگی میں، میری باپ ہوں ذمہ داری ہے، بھائی ہوں ذمہ داری ہے، بیٹا ہوں ذمہ داری ہے، کمیونٹی کا ممبر ہوں میری ذمہ داری ہے، فلانی جگہ پر یہ میرا ڈیزگنیشن ہے، میری پوسٹ ہے، میری ذمہ داری ہے۔ خدا نے جو عمل میرے کاندھوں پہ رکھا ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا پلر۔ تیسرا، خداوند متعال نے میری روزی لکھی ہوئی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، میں اطمینان میں رہتا ہوں۔ پہلا رہے اللہ صلی اللہ محمد۔ رزق ہے نا، انسان کو روزی روٹی کی تو پریشانی ہے، کیسے کھاؤں گا، کل کیسے کھاؤں گا، ابھی کیسے کھاؤں گا۔ اچھی بات ہے انسان کوشش کرے، محنت کرے، سب کرے، لیکن جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پریشان۔ امام فرما رہے ہیں، جانے ہوتا امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، اسے کوئی اور چھین نہیں سکتا، یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے، میں اطمینان میں ہوں، مطمئن ہوں۔ کوشش اپنی کرنی ہے، انہیں آپ کل کو جا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، بولو بھائی ابھی روزی روٹی لکھی ہے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، محنت ہمیشہ سے کرنی ہے۔ میں پہلے بھی حدیث آپ کی خدمت میں شاید پیش کی، اسی طرح کوئی شخص کارواں حج سے واپس آیا اور چھٹے یا پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا کہ ظاہر لوگ جلدی آتے تھے، دیر سے آتے تھے امام سے، تو امام نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا، راستے میں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا۔ تو امام نے پوچھا تو اس کے کام کون کرتا تھا؟ کہا مولا ہم تھے نا خدمت کرنے کے لیے۔ تو کہا اس کے جانوروں کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا ہم کرتے تھے۔ تو امام نے کہا تم اس سے بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش نہیں کریں، کوشش کرنی ہے، رزق خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کی تلاش انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ، کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا۔ یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنا کنیکشن دے دیں گے، ہم اپنے رابطے لوگوں کو بتا دیں گے، ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو میرا کام کٹ جائے گا، اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کھینچنے میں، لوگوں کو نیچے لانے میں۔ جانے محترم، خوب یہ ہماری اپنی ذہنیت ہے، خدا نے جو نوالا لکھا ہے وہ ملنا ہے۔ اور وہ کتنی اچھی ایک مشہور شاعر تھے، مجھے وہ شعر یاد نہیں رہتے مجھے، اس کا مفہوم یہی تھا کہ پرندے انسان سے بہتر ہیں، کہ آج جو جمع کرتے ہیں آج ہی کے لیے کرتے ہیں، کل کا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کل وہی دینے والا ہے، وہ کل بھی دے دے گا۔ اور انسان جو ہے وہ آج کے بجائے کل کے لیے جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ کے سامنے ٹیسٹ ابھی جنگ ونگ ہوئی، حالات ہوئے، آپ کو پتا ہے انسان جنگ میں کیا ہوتا ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں۔ جب ہو تو آدمی کو لگتا ہے نا یار میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ابھی تو سب ختم ہو جائے گا۔ غزہ میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے بھی تو خواب تھے نا، ہر کسی کے خواب تھے۔ تو انسان ساری زندگی محنت کرے، اپنے آپ کو ختم کر کر کچھ بنائے، اور ایک میزائل آئے اور سب ختم ہو جائے۔
وہ شاید ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آپ اتنی محنت کری آپ نے، اور مثلا آپ نے گھر بنایا، پلاٹ بنایا، اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، لیکن آپ کا پورا وجود اس میں لگا ہوا اور آپ کو آخری ٹائم پر، جیسے شداد نے 300 سال میں جنت بنائی، 300 سال، سب سے بہترین سرزمین کا انتخاب کیا، سب کچھ جمع کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ صحیح ہو جاؤ، ہدایت کر لو، خدا بہشت، اس نے کہا بہشت کیسی؟ کہا بہشت ایسی ہوگی، درخت ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے. اس نے بولا یہ تو میں خود بنا لوں گا. 300 سال میں بہشت بنائی، اپنی بہشت. دروازے پہ آیا، جو اس کی جنت تھی اس کے دروازے پہ آیا، دیکھا سامنے ایک جوان کھڑا ہوا ہے. کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. وہاں اس کو یقین آ گیا. کہا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں اندر جا سکوں. کہا نہیں. احادیث و روایات کیا کہتی ہیں؟ ایک پاؤں زین میں تھا، ایک پاؤں ہوا میں تھا، روح قبض کر لے. کوئی انسان کس چیز پہ اتنا تکبر کر رہا ہے؟ کس چیز کے لیے اتنے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال رہا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ جب لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہی ملے گا. بہت فرق ہے اہل بیت کے ماننے والے میں اور اہل بیت کو نہ ماننے والے میں. لقمہ سب کے نصیب کا ہے، لیکن اگر آپ نے اسی لقمے کی خواہش ڈال لی نا اندر، برباد ہو جائیں گے. علماء یہی بیان کر، ایک لقمہ حرام بھی نہیں ہو، حلال ہو، لیکن خواہشات کے ساتھ ہو، آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے. یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں آرزویں ہوتی ہیں، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، یہ جو کاش کاش ہے نا، یہ ان آرزوؤں کے لقمے کی وجہ سے. یہ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا آپ، 4 کھانے بڑے ہوتے ہیں، ابھی ایک کھا رہے ہوتے ہیں، 3 پہ نگاہیں ہوتی ہیں. کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم دسترخوان سے پہچانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ شکم کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے. وہ ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم دین بنے، طالب علم تھے، بہت مشہور واقعہ ہے. بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، سیب پانی میں چلتا ہوا نظر آیا، نہر میں، اٹھایا کھا لیا. ایک دم یاد آیا یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا. پیچھے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا سیب کے باغ سے وہ نہر نکل رہی تھی. اس کے مالک کو بولا کہ یہ سیب آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے اس کو حلال کر دیں. اب آپ سوچیں ایک سیب تھا، ہم تو پوری پھلوں کی ریڑھی اڑا کے لے جائیں، پوچھنی نہیں کسی نے. بولا آگے اللہ نے دی تھی بھائی، اڑا. ہمارا تو ایسے ہی نیچے کچھ مل جائے اللہ نے دیا تو مولانا صاحب، بھائی اللہ نے دیا، کسی اور کا مال ہے. فقہ میں آپ کو پتا ہے سکہ بھی پڑا ہوا مل جائے نا، سال تک مال مجھول ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ایسا وہ جو شخص صاحب باغ تھا، اس نے دیکھا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک سیب کے لیے آیا ہے اتنی دور. اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں. کہا کر لوں گا. کہا مگر وہ نابینا ہے. کہا کر لوں گا. کہا وہ بہری ہے. کہا کر لوں گا. کہا وہ گنگی ہے، سن نہیں سکتی. میں کر لوں گا، شرط یہی ہے تو حلال کروں. کر لی اس نے. شادی کی رات نکاح ہوا، جیسے ہی کمرے میں گیا دیکھا تو خاتون نے سلام کیا، باپ بھی داخل ہو گیا. کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی. کہا ہاں یہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں. یہ سن نہیں سکتی، اس نے کسی نامحرم کو سنا نہیں. اللہم صلی علی محمد. ہوا جانے محترم لقمہ
اتنا امپورٹنٹ ہے. ایسے نہیں انسان کے کیوں میں نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی, کیوں میں نماز میں رو نہیں رہا, گڑبڑ ہے کہیں, کیا کھا رہا ہوں. مکروہات اپنی جگہ, شبہات اپنی جگہ, ساری چیزیں آپ کو کیا پتا جو باہر مل رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے, حلال بھی ہے حرام ہے, کیا ہے. قوموں کو اگر بے غیرت بنانا ہے تو ان کے لقمے خراب کرو. کیوں لوگ غیرت ختم ہو گئی ہے, کیوں بے حیائی ہو گئی, کیوں آپ کو, میں نے آپ سب بہترین ہیں, مطلب کیوں ایک میجورٹی لوگوں کو برا نہیں لگتا کچھ, بے حیائی برائی کیوں نہیں لگتی؟ غیرت. اور ہم تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی باہر جاتے ہیں تو بولو بھائی یہ ذبح شرعی ہے کہ نہیں, نہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں کھا لیں, یار کیا ہے, ایسے کیسے ہو بھائی, ذبح شرعی نہیں ہے. مرغیاں جو آپ کھا رہے ہیں, برگر, مرغیاں, میں کسی کا کاروبار بزنس خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ خود سوچیں اثرات مرتب ہوتے ہیں. اولیاء خدا لقمے کے لیے بہت احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ یہ اندر جائے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گا. پہلا کام غفلت پروردگار سے, پہلا کام. امام کیا فرماتے ہیں, اللہ نے میرا رزق لکھا ہے, مجھے ملنا ہے, میں بنا. چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ میری موت کا دن معین ہے. میری زندگی کا چوتھا پلر کیا ہے, میری موت کا دن معین ہے, بس میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. میرا اور آپ کی زندگی کا دن معین ہے, بس اس میں انتظار کر رہا ہوں. اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. کل میں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک عالم دین مغرب عشاء کی نماز کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے تھے. ایک مسئلہ بیان کیا, جب رات کو گھر گئے دیکھا کہ مسئلہ میں کچھ غلطی تھی, غلط بیان کیا تھا. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا, دوسرے دن بتا دیتے لوگوں کو. رات کو ہر نمازی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا دیکھو یہ مسئلہ بیان کیا تھا, ایسا تھا ایسا. ایک شخص نے کہا مولانا صاحب اتنی کیا جلدی تھی, کل بتا دیتے شام کو. کہا آپ کو جلدی نہیں تھی, مگر حضرت اسرائیل جلدی آتے ہیں, وہ آگے مجھے لے جائیں تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا, میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا. ہم اتنی زندگی میں کیئرفل ہیں, حق کھا لیا, کسی کو تکلیف دے دی, کسی کے ساتھ زیادتی کر لی, فوراً حل کریں, وقت نہیں ہے. ملک الموت بتا کے تھوڑی آئے گا. کیسے کیسے لوگ ہیں, اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. آج کل تو جوان, بوڑھا بزرگ کچھ نہیں, بچہ جوان, لیکن تیار رہیں زن محترم. یہ سب کیوں ہے؟ ایک سوسائٹی, ایک امت اس پلر پہ قائم ہو تاکہ امام کی طرف بڑھ سکے. زن محترم امام کی صفات, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام محور ہے, اور جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر میں کچھ نہیں ہوں, پھر صرف امام. کیسی کیسی ہستیاں کربلا معلی میں اپنے وجود کے اندر خود پیکر تھیں, لیکن جب امام کے سامنے آئیں بس امام ہے سب کچھ. انہی میں جوان ہے, ایسا جوان کہ جب خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے, اور جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے. کیوں؟ اپنے خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. ایسا جوان.
اور وہ کہ جسے سید الشہداء نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہو۔ وہ کیسا جوان ہوگا کہ جسے امام تہجد کی نمازوں میں مانگ رہے ہیں، اور نہ صرف امام حسین بلکہ ہر اہل حرم کے لیے اطمینان کا باعث جناب علی اکبر تھے۔ جب اس پورے راستے میں کاروان میں امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو کوئی بات سمجھائیں، جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے، سب علی اکبر کی بات سنتے تھے۔ عجیب شخصیت ہے، ایسا جوان ہے، اور اس جوان نے ایسی اذان دی ہے کہ آج تک علی اکبر کی اذان گونج رہی ہے۔ بغیر اذان علی اکبر کے عاشورہ ابتدا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہر جگہ اذان علی اکبر عاشورہ کی ابتدا کرتی۔ ایسا جوان ہے اذان محترم۔ ہمارے جوان قربان ہوں حضرت علی اکبر پر۔ باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پر۔ ایک مقام آیا، امام حسین کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر آنکھ کھلی، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو دفعہ انا للہ و انا، تین دفعہ امام جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں۔ بابا خیریت؟ کلمہ استرجا آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا، اصولی طور پر تو کوئی یہ کہے کہ موت ہے تو کیا سوال ہوگا، تو ہم اس موت سے بچیں گے کیسے؟ موت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہیں۔ کمال دیکھیں آپ شخصیت کا۔ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا حق پر ہے۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ یہ عزیزان محترم جوان چاہیے۔ اگر آج کا جوان جناب علی اکبر کو رول ماڈل نہیں بنا رہا تو پھر اس کی غلطی ہے۔ 8 سال ایران عراق کی جنگ ہے، جوان 16 سال کا تہران کے چھوٹے علاقے کا ہے، ہر دنیا کے غلط کام میں۔ ایک دن کہیں سے کیسٹ مل گئی مصائب کی، مجلس کی، سن لی، سنی، تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ یہ ہے مکتب امام حسین۔ اتنا تبدیل ہوا، جنگ پہ چلا گیا، جنگ پہ چلا گیا، لوٹتا رہا۔ ایک دن اپنے کمانڈر سے کہا میں نے ساری زندگی امام رضا کا حرم نہیں دیکھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں چلا جاؤں اور میں نے امام کا حرم نہ دیکھا ہو، مجھے چھٹی دے دے، میں ہو کیا۔ راستہ دور تھا، 48 گھنٹے کی چھٹی لی، حرم گیا، 2 گھنٹے زیارت کی، حرم میں گریہ کیا، سب کچھ کیا، واپسی میں سو رہا تھا بس میں، دیکھا امام تشریف لائے خواب میں۔ امام نے کہا حمید اسی طرح اگر چلتے رہے نا تو ہم خود تمہیں لینے آ جائیں گے۔ جوان چاہیے آج امام زمانہ کو، جوان چاہیے۔ جان محترم علی اکبر پر رونے والوں، وقت کا امام علی اکبر کے راستے پر چلنے والا جوان مانگ رہا ہے کہ اس طرح چلتے رہو ہم خود تمہیں لینے آئیں گے۔ وقت گزر گیا، اس نے اپنی جگہ پر جہاں یہ رہتا تھا پادگان میں جو چھاونی تھی، اس نے قبر کھودی ہوئی تھی، قبر۔ آدھی رات کو اٹھتا تھا، قبر میں عبادت کرتا تھا، راز و نیاز کرتا تھا، گریے کرتا تھا۔ کہا یا امام رضا جو وعدہ کیا ہے انتظار کر رہا ہوں، لینے آئیے گا۔
یہی ہوا، وقت آیا کہیں آپریشن تھا، سب لوگ کہا میں جاؤں گا، میں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کمانڈر نے کہا تم نہیں کہو گے؟ کہا مجھے لینے والے خود آئیں گے۔ کہا چلو، جاتے ہوئے سب کو خداحافظ کہا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب شہید ہو گیا تو وصیت نامہ کھولا تو اس پہ وقت اور جگہ لکھی ہوئی تھی کہ میں کہاں شہید ہوں گا۔ جوان ہے۔ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، عزاداران موت، یہ جوان ہے۔ روز عاشور رخصت طلب کیا جناب علی اکبر نے، خیموں میں گئے، اہل حرم میں گریا ہوا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی روک دیتا ہے، پردہ ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، ہٹتا۔ کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کو پکڑے کھڑی ہوئی، علی اکبر، علی اکبر۔ امام حسین کو جناب علی اکبر سے بہت محبت ہے، بیٹا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بہرحال جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی زندگی میں، اس قابل نہیں ہوں لیکن کوشش کی کہ جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو محسوس کروں جناب علی اصغر کس طرح خدا کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ کوشش۔ آج میرا بیٹا 18 سال کا ہے۔ کوشش، تیاری کہ کیا خدا کی راہ میں جوان بیٹا دے سکتا ہوں۔ خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ اس کو ہو گیا تو میرے پاس ہے کیا۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو تیار کیا، سواری چلنا شروع ہوئی۔ امام نے علی اکبر سے کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، بیٹا جتنا ممکن ہو سکے۔ مولا بیٹا ہے، کہا علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا علی اکبر۔ جناب سکینہ سے روایت بیان ہوتی ہے کہ جب بھائی علی اکبر چلے گئے نا، امام حسین خاک پر بیٹھ گئے، اجڑ گیا کیا۔ جناب علی اکبر حضرت عباس کے شاگرد ہیں، علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں، جنگ لڑی، واصل جہنم کیا، لڑتے لڑتے جنگ میں واپس آئے، بابا کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا گرمی کی شدت لباس کی حدت مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا بابا تو میں بتاتا دشمن کو جنگ کسے کہتے، مگر جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، مگر پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی، امام نے اپنے زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا، علی اکبر نے چیخ ماری بابا آپ کا گلا تو خشک ہے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، علی اکبر دیر نہ ہو جائے۔ نہیں جانتے کس طرح امام نے علی اکبر کو بھیجا۔ جناب علی اکبر گئے، لڑتے لڑتے دشمن نے
پیچھے سے نیزہ پیٹ پہ لگا. نیزے کا لگنا تھا. جناب علی اکبر کا توازن برقرار نہ رہا. اپنے آپ کو مقتل کہتا ہے, اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال. امام حسین دیکھ رہے جوان بیٹے کا. بس سواری دشمن کی طرف چلی گئی. اب جس کے ہاتھ میں جو تھا, اربن اربا, تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر دے. جناب علی اکبر زمین پر آئے. بابا میرا آخری سلام ہو. نہیں جانتا امام حسین کیسے جوان بیٹے کے پر آئے. جب حر آیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا. ارے یا علی کرتے میرا مولا جناب علی اکبر تک پہنچائے. مقاتل مختلف گفتگو کرتے ہیں. رخساروں کو علی اکبر کی رخسار پر رکھا, گفتگو کی ہے. علی اکبر کی روح پرواز کرتی ہوئی نظر آئی. امام نے علی اکبر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا, دشت کربلا میں بیٹھ گئے. ولدی ولدی. ہائے جس وقت گرا جس وقت گرا زین پہ